مدینہ
اس مکے میں اور مکے کو رب کائنات کی فضیلت عطا کی، مگر وہ جو فضیلت عطا کی وہ کس بنا پر عطا کی؟ وہ صرف اور صرف جو فضیلت عطا ہوئی وہ صرف اور صرف تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے، کیونکہ رب کائنات نے خود قسم اٹھا کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا اور فرمایا لا اقسم بہذا البلد، کہ مجھے اس مکے شہر کی قسم ہے۔ آگے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ میں وہ اس کی قسم جو میں نے اٹھائی وہ اس وجہ سے اٹھائی کہ تیرا گھر مکی، یعنی تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی قسم رب کائنات نے اٹھائی۔ اور آج کی جو گفتگو ہے وہ فضیلت مدینہ پر ہے، یعنی رب کائنات نے مکے کو فضیلت عطا کر دی، مکے کو حرم بنا دیا، وہاں سب چیزیں جو حلال ہو وہ حرام ہو جاتی ہیں، جیسے ہی حدود میں داخل ہوا۔ مگر مدینے کی جو فضیلت ہے، اب مدینے کی فضیلت کتنی ہے، مدینے کا کیا مقام ہے، مدینے کے اندر جو شخص چلا جاتا ہے پھر اس کی فضیلت کتنی ہے۔ دیکھیے مکے کے اندر ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی نیکی کا کام کرے، کوئی بھی، اس کا ثواب 1,00,000 کے برابر۔ بالفرض ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب، ایک روزہ رکھا 1,00,000 روزوں کا ثواب مل گیا۔ اس نے کوئی بھی نیکی کی تو اس کو ثواب جو ملا 1,00,000 کا ملا۔ مگر اب ہم یہی کام یہاں کرتے ہیں، مکے سے علاوہ، مکہ اور مدینہ سے علاوہ، ایک نماز پڑھی تو ایک نماز کا ثواب ہے، ایک روزہ رکھا تو ایک روزے کا ثواب ہے۔ مگر جو مدینہ ہے، شہر طیبہ ہے، آدمی جب وہاں جاتا ہے تو اگر ایک نماز پڑھ کر اس کو 50,000 نماز کا ثواب ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیے اس بات کو یوں سمجھیے، آدمی حج یا عمرہ کرنے جاتا ہے، سب سے پہلا کام اس کا کیا ہوتا ہے؟ طواف کرنا، طواف کرنا۔ وہ جتنا مرضی گناہگار ہو، سیاہ ہو، اب مدینے کی فضیلت دیکھیے، یہاں سے اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ مدینے کی کتنی فضیلت۔ مدینے میں جب حج کرنے گیا یا عمرہ کرنے گیا، پہلے کعبہ کا طواف کیا، پھر حج اسود کو بوسہ دیا، اور حدیث مبارک کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حج اسود کو بوسہ دیا اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے، تمام گناہ، صفا مروہ پر صحیح کی۔ اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب انسان کا مقام و مرتبہ کیا ہوا؟ انسان ایسے ہو گیا جیسے اس نے اپنی ماں کی وجہ سے آج جنم لیا۔ انسان گناہوں سے پاک ہو گیا، انسان جو گناہوں سے لبڑا ہوا کعبے میں آیا تھا رب کی بارگاہ میں، رب نے مدینے کی فضیلت کو اتنا اجاگر کیا کہ ڈائریکٹ اپنے محبوب کی بارگاہ میں نہیں بھیجا، اپنے محبوب کی شہر میں نہیں بھیجا۔ فرمایا میرے بندے تو آیا گناہ کر کے میرے محبوب کی شہر میں جانا اچھا نہیں ہے، پہلے ایسے کر اپنے گناہوں کو دھو لے، اپنے آپ کو پاک صاف کر دے، ایسے ہو جا جیسے ماں نے تجھے آج جنم دیا ہو، اب جا میرے محبوب کی شہر میں، پاک ہو کر میرے محبوب کی شہر میں جا، گناہوں سے دھل جا، اپنے دل کو دھو لے، میل کو جیل اتار لے، جو گناہ کو کر کے میرے در پر آیا ہے اب وہ تیرے گناہ دھل گئے، اب میرے محبوب کی شہر میں جا، پاک ہو کر جا، طاہر ہو کر جا، مطہر ہو کر جا۔ کیوں بولا؟ رب نے فرمایا اس وجہ سے کہ میرے محبوب کا جو شہر ہے نا بڑا عظمت والا ہے۔ کعبے میں آیا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، گناہ کر کے آیا، میرے گھر آیا ہے کوئی بات نہیں، لیکن میرے محبوب کے گھر جانا ہے، میرے
محبوب کی شہر جانا، پھر گناہ نہیں، پھر پاک ہو کر گناہوں سے توبہ و طیب ہو کر پھر مدینے میں جا۔ اب دیکھیے حاجی جاتے ہیں، عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں تو پہلے ہی سب کچھ کرتے ہیں، اس کے بعد مدینہ شریف میں حاضری ہوتی ہے، اور پھر مدینہ شریف جو فضیلت مکے کو رب کائنات نے عطا کی، قرآن مجید ہمارے کو واضح طور پر دلیل ہے، مگر مدینہ پر فضیلت جو ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ہجرت کر کے مدینے میں آیا، میں ہجرت کر کے مدینے میں آیا، اب میرا مرنا مدینے میں ہے اور میں قیامت کے دن مدینہ شہر سے اٹھایا جاؤں۔ اب دیکھیے روئے کائنات میں سب سے اعلیٰ اور ارفع جو جگہ ہے وہ جہاں تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور زار اقدس، وہ جگہ سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ اب دیکھیں مکے شریف میں سب کچھ ہے، ہر سب کچھ ادھر ہوتا ہے، مدینہ شریف میں کیا ہے؟ صرف اور صرف تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہے، آپ وہاں آرام فرما رہے ہیں، مگر رب کائنات نے جو فضیلت مکے کو عطا کی اس سے بھی دوگنی فضیلت رب کائنات نے مدینے کو عطا کی، اور کس بنا پر عطا کی؟ وہ صرف اور صرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ پر۔ آپ مکے میں تھے تو رب کائنات نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مکے کی فضیلت اجاگر ہوگی۔ اب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اب رب نے فرمایا مکہ نہیں آپ کو مدینہ ہے، آج لو آؤ، اب مدینے کی طرف پلٹ کر جاؤ، اب جو کچھ بھی لینا ہے مدینے سے لو، مگر اس کا طریقہ کیا ہے؟ لینے کا طریقہ کیا ہے؟ لینے کا طریقہ یہ کہ گناہوں سے پاک ہو کر، گناہوں سے پاک ہو کر اب جب میرے محبوب کے دربار میں جاؤ گے، اب وہاں کیا ہے؟ وہاں طیبہ کا نظارہ ہے، وہاں آدمی جاتا ہے اس کو سکون ملتا ہے، ہر آدمی کے دل کے اندر خواہش ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سائے میں بیٹھ کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سائے میں بیٹھ کر ہم اپنی التجائے کریں، ہم اپنی التجائے کریں۔ اب جب آدمی وہاں جاتا ہے جو صورتحال مکہ میں ہوتی ہے وہی وہاں، بلکہ کشش جو ہوتی ہے دل کی وہ بڑھ جاتی ہے، کشش دل کی بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا کی، اس شریف کی حدیث سے بات ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس حدیث کا حضرت عبداللہ بن زید آپ رد کر گئے، حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم فرمایا مسلم شریف کی حدیث سے بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا کائنات مکہ کی فضیلت کے لیے، عظمت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کو بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے، سات دعائیں کر رہے تھے، مولا کائنات نے ان کی دعا قبول کی، مکے کو عظمت بخشا، مکے کو فضیلت عطا کی، مکے کو حرم عطا کیا۔ اے مولا کائنات اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اب مدینہ کو عظمت عطا کر، مدینہ کو برکت عطا کر، اور مدینہ کو بھی حرم دے۔ اب دیکھیے جو ہی کام مکے میں وہی مدینہ میں، مدینہ میں آپ گھاس نہیں کاٹ سکتے، مدینہ میں آپ شکار نہیں کر سکتے، مدینہ میں آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو شرع خلاف ہو، جو مکے میں نہیں کر سکتے کوئی مدینہ میں نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولا کائنات اس مدینہ شہر کو مکے کے برابر فضیلت عطا کر، عظمت عطا کر۔ اب مدینہ مکے کے برابر ہوا، اب جیسے ہی دعا کی ساتھ ہی فرمایا مولا کائنات اس مدینہ شہر کو اس سے بھی دگنی عطا کر، اس سے بھی دگنی فضیلت مدینہ کو عطا کر۔ اور پھر حدیث ہمارے بہت بڑی بہت تمہاری حدیث ہمارے بخاری مسلم کی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہجرت کر کے مدینہ سے آیا، اب قیامت کے دن اٹھوں گا بھی یہاں سے، اب قیامت کے دن یہاں سے اٹھوں گا، اب میرا جینا مرنا یہی ہے۔ اور بھی ساتھ فرمایا کہ اے میرے امت
پر واجب ہے کہ میرے پڑوس کی کا احترام کرے، اور جو میرے پڑوسی کا احترام کرے گا قیامت کے دن میں سب سے پہلے اسی شخص کی شفاعت کروں۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں سنو، اگر کسی کے دل کے اندر مرنے کی خواہش ہو تو پھر وہ رب کی بارگاہ میں التجا کرے، رب کی بارگاہ میں آرزو کرے، وہ کوشش یہ کرے کہ مدینہ میں آ کر مرے۔ کہاں آ کر مرے؟ مدینہ شہر میں مرے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ مدینہ میں کیوں مرے؟ یا رسول اللہ مدینہ میں کیوں مرے؟ آپ نے فرمایا جو شخص مدینہ میں مرے گا قیامت کے دن سب سے پہلے میں اسی شخص کی شفاعت کروں۔ اب مدینہ کی فضیلت دیکھتے جائیے، حضور نے فرمایا جو شخص مدینہ میں مرے گا میں اس شخص کی قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کروں گا۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے لوگوں، انسان یعنی اے مدینہ والوں، تمہارا جینا تمہارے لیے، تمہارا مرنا تمہارے لیے۔ اور فرمایا کہ تم لوگ مدینہ میں ہو، بڑے خوش قسمت ہو، بڑے خوش قسمت ہو۔ جب مکہ فتح ہوا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی یہی التجا ہوتی تھی۔ پہلے تو آپ نے حکم دیا لوگوں کو کہ اے لوگوں مرنے کی کوشش کرو، مدینہ میں آ کر مرو۔ اور اب حضور سید عالم عبداللہ بن عمر کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ جاتے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جب آپ گئے تو آپ رب کی بارگاہ میں التجا کرتے کہ اے مولا کائنات اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک مدینہ شہر میں داخل نہ ہو جاؤں، جب تک مدینہ شہر میں داخل نہ ہو جاؤں اس وقت مجھے موت نہ دینا۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مدینہ شہر میں بھی سال آپ کا وصال مبارک ہوا۔ اور یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم کتاب الحج دیکھیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی فضیلت کے لیے آپ نے کتنی دعائیں کی، آپ نے لوگوں کو کیا تلقین کی۔ جب غزوہ حنین ہوا تھا، فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا، اب ہوا یہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے غزوات کا جو بھی مال و غنیمت تھا سب کا سب مکے والوں کو، سب کا سب، کیونکہ وہ نئے ایمان میں داخل ہوئے تھے، نو مسلم تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال ان کو دے دیا۔ جب سارا مال ان کو دے دیا، اب مدینہ کے لوگوں کے دلوں کے اندر خیال پیدا ہوا کہ جانے ہم قربان کر رہے ہیں، خون ہم اپنا بہا رہے ہیں، دن رات کوشش ہم کرتے ہیں، دن رات توبہ ہم کرتے ہیں، مال غنیمت اللہ کے رسول نے سارے کا سارا مکے والوں کو، سارے کا سارا۔ اب جیسے ہی یہ خبر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی تو آپ نے مدینہ والوں کو اکٹھا کر دیا، انسان کے لوگوں کو اکٹھا کر دیا، مدینہ والے بابوں۔ جب سب مدینہ والے آ گئے تو حضور نے فرمایا اے مدینہ والوں یہ بتاؤ بھائی میں نے ان لوگوں کو مال غنیمت دے دیا، دنیا کا مال ان کو دے دیا، کیا تم لوگ اس بات پر نہیں راضی کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ہے؟ کیا تم لوگ اس بات پر نہیں خوش کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ جائے گا؟ اور مدینہ والوں کیا تمہارے لیے یہ خوشی کی خبر نہیں ہے؟ اے انصار والوں کیا تمہارے لیے یہ خوشی کی خبر نہیں ہے؟ جب انہوں نے یہ بات سنی تو یا رسول اللہ دنیا کا مال ہم ترک کرتے ہیں، ہمیں جب اللہ کا رسول مل گیا، یا رسول اللہ جب آپ کی ذات مبارکہ ہمیں مل گئی پھر ہمیں دنیا کا کیا کرنا ہے، ہمیں دنیا سے کیا کر، ہمیں اس مال و دولت سے کیا کر۔ اور میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں مدینے میں آؤ، مدینے میں آؤ۔ اب دیکھیے کہ مدینے کی فضیلت، کعبہ مکہ، کعبہ رب کا گھر، پاک جگہ ہے، طاہر فضیلت والا، عظمت والا بچا، مگر مدینہ شریف جہاں تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرما، اس جگہ پر فرشتے روزانہ حاضری دیتے، فرشتے روزانہ حاضری دیتے ہیں۔ اور دیکھیں جس جگہ پر فرشتے آ جائیں وہ جگہ ویسی برکت والی ہو جاتی، عظمت والی ہو جاتی ہے۔
یہ مسجدوں میں فرشتے موجود ہوتے ہیں، یا اب ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں دروازے پر فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہوئے ہیں. جب ہم خطبہ پڑھیں گے، خطبہ سنیں گے، پڑھیں گے، اس وقت فرشتے جماعت میں صفوں میں آ کر بیٹھ جائیں. جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں. جہاں رب کائنات کی پکار کی آواز چل رہی ہوتی ہے، جہاں اللہ اللہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں. تو رب کا ذکر سنتے ہیں، پھر رب کی بارگاہ میں جا کر دعائیں پیش کرتے ہیں کہ مولا کائنات تیرا فلاں بندہ تیرا ذکر کر رہا تھا، فلاں جگہ پر تیرا ذکر ہو رہا تھا، فلاں جگہ پر تیرا ذکر ہو رہا تھا، مولا فلاں بندہ تیرا یہ آرزو کر رہا تھا، مولا فلاں بندہ تیرا یہ التجا کر رہا تھا، مولا فلاں بندہ تیرا آنکھیں آنسو بہا کر تیری بارگاہ میں التجا کر رہا تھا. اب فرشتے رب کی بارگاہ میں یاد کرتے ہیں. مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قبۃ اقصیٰ پر جب فرشتے صبح و شام حاضری دیتے ہیں، صبح و شام حاضری دیتی ہے، اور تعداد یہ ہوتی ہے، عالم یہ ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ ایک بار آ جائے، قیامت تک اسی فرشتے کو دوبارہ نہیں آ سکتا. ایک فرشتہ ایک بار آ جائے، قیامت تک وہ فرشتہ دوبارہ نہیں آئے گا. اور صبح آئے شام کو واپس، شام والے چلے گئے، اب شام کو پھر نہیں آئے گی، ڈیوٹی چینج ہوتی رہے گی. اور ایک مرتبہ ایک فرشتہ چلا گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا. اور قربان جائے کملی والے پر. اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس پر اب فرشتے صبح و شام آ رہے ہیں، حاضری دے کر رب کی بارگاہ میں التجا کرتے، مولا اب تیرے محبوب کی دربار سے آئے ہیں، مولا اب تیرے محبوب سے حاضری لگوا کر آئے ہیں. اب دیکھیے مکے سے وسیلت مدینے کی بلند خود بخود ہوتی جا رہی ہے. اور پھر دیکھیے مدینے جانا، جب عاشق لوگ مدینے چلے جاتے ہیں اور ہر کسی کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے. جب مدینے کی سفر شروع ہوتا ہے اب اس کی دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو جاتی ہیں، اس کی دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو جاتی ہیں، وہ اس کی کرنے لگ جاتی ہے، محبت کیفیت اور چینج ہو جاتی ہے. اور جیسے ہی وہ اس کی قریب پہنچتا جاتا ہے تڑپ اس کی اور بڑھتی جاتی ہے. اور ایسے ہی حضرت علامہ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی گئے مدینہ شریف، مدینہ شریف میں گئے، محبت اتنی تھی. جب مدینہ شریف میں گئے نا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ کے گورنر کے خواب میں آئے، آپ نے فرمایا کہ فلاں شخص آ رہا ہے، اس کا نام جامی ہے، فلاں شکل ہے، اس کو مدینے میں نہیں آنے دینا، مدینے میں نہیں آنے دینا. جامی نے بڑی کوشش کی، حتیٰ کہ بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہو گیا، مدینہ شہر میں جانا چاہا مگر مدینے حاضر نہیں ہوئی. اب اس گورنر کے جب خواب میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس نے کہا عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ آپ فرمائیں کہ جامی کو مدینے میں آپ کیوں نہیں آنے دے رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس عشق و محبت کے ساتھ جامی میرے در پر آ رہا ہے، اگر یہ میرے در پر آ جائے تو پھر میں اپنی قبر انور سے باہر آ کر اس کے ساتھ سلام دے. یہ عشق و مستی ہوتی ہے، یہ محبت ہوتی ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے. جب مدینے کی ٹھنڈی فضاؤں میں انسان بیٹھ کر درود و سلام کا نذرانہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کرتا ہے تو اس کی محبت جو کیفیت ہوتی ہے وہ اس وقت صرف رب کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا. جو تڑپ کتنی ہوتی ہے کہ جب آدمی مدینے شہر سے واپس آتا ہے اس وقت کی کیفیت کو دیکھ، جیسے ہی جدا ہوئے گا مدینے سے دل اس کا تڑپنا شروع ہو جائے گا، کیفیت اس کی چینج ہو جائے گی، دل رونا شروع ہو جائے گا. اور کیوں روئے گا؟ کیونکہ رب کائنات کی بارگاہ کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے خود فرمایا، دعا کی کہ اے مولا کائنات ہمارے دلوں میں مکے جتنی محبت عطا فرما، مکے جتنی پہلے دعا کی، عظمت کی، برکت کی دعائیں کی. اب فرمایا مولا کائنات کہ مدینے کو ہمارے دلوں میں مدینے کو مکے جتنی محبت عطا فرما. پھر ساتھ ہی فرمایا کہ مولا کائنات اس سے بھی دگنی محبت عطا فرما. اب ہم یہاں بیٹھے ہوتے حسرت کر رہے ہوتے ہیں کب ہماری حاضری ہوگی، یہاں بیٹھے ہوتے کب ہم
یہی حسرت کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی شخص وہاں سے ہو کر آئے تو ایک ہی بات کرتا ہے مدینہ مدینہ ہے، مدینہ مدینہ ہے. جو مزہ وہاں ملتا ہے وہ مکے میں نہیں ہے، جو سرور اور کیفیت وہاں ملتی ہے مدینے میں وہ مکے میں بھی نہیں ہے. وہ ہر وقت مدینہ مدینہ کر رہا ہوگا. اور پھر اس کی زبان پر یہ ساتھ یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ کوشش حاجی صاحب پھر یہی ہے کہ پھر جانا ہو سبز گنبد کی سائے میں بیٹھنا نصیب ہو، پھر جانا ہو سبز گنبد کی سائے میں بیٹھنا نصیب ہو، پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا نصیب ہو. اور یہ فضیلت مدینے کو کیسے ملی؟ جہاں حضور کے تو رب کائنات ویسے ہی فضیلت بلند کرتا چلا گیا. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مدینہ کی شہر کے اندر رہ کر اس کی بھوک کو برداشت کرے، اس کی بھوک کو برداشت کرے، پیاس کو برداشت کرے، صبر کرے، یہاں تک کہ قیامت کے دن میں اسی شخص کے لیے شفاعت کروں. یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مختلف احوال کے ساتھ مدینہ کی فضیلت کو اجاگر کیا. پھر آپ نے فرمایا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے شام یمن فتح ہوگا، یمن فتح ہوگا. لوگ مال و دولت کے لیے یمن کی طرف جائیں گے. مگر سنو اے لوگوں، یمن سے بہتر ہے کہ مدینے میں رہنا. مدینہ یمن سے بہتر ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد عراق فتح ہوگا، لوگ عراق کی طرف جائیں گے مال و غنیمت لے کر. انہوں نے فرمایا کہ سنو پھر عراق سے بہتر مدینہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ شام فتح ہوگا. جب شام فتح ہوگا لوگ شام کی طرف جائیں گے مگر شام سے بہتر مدینہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ تینوں علاقے فتح ہو جائیں گے، لوگ سفر کریں گے تینوں علاقوں کی طرف، تینوں شہر کی طرف تجارت کریں گے. مگر بات سن لو میری، یاد رکھو کہ سب سے اعلیٰ اور افضل جو ہے وہ مدینہ ہے. اس کے لیے مدینہ بہتر ہے. اگر وہ مدینے میں ٹھہرا رہا، آپ نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس شخص کی شفاعت کروں. یعنی ہر طرف سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے مدینہ کی فضیلت کو اجاگر کیا. پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، آج جب آخری وقت آئے گا فتنہ برپا ہوگا، ساری زمین پر فتنہ ہوگا. کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جو فتنے سے نہ بچی ہو. مگر ہوگا کیا؟ جب آخری وقت آئے گا، یہ جو ایمان ہے، ایمان اپنے آپ کو بچانے کے لیے مدینہ شہر میں آ جائے گا. ایمان اپنے آپ کو بچانے کے لیے مدینہ شہر میں آ جائے گا. ایمان مدینہ میں آ کر اپنی حفاظت کرے گا، اور ایمان مدینہ میں آ کر اپنی بنا لے گا. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنہ برپا ہوگا، ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہوگا، دجال آ جائے گا، تو لوگوں سنو، رب کائنات نے مدینہ شہر کو حرم قرار دیا ہے. کیا کیا ہے؟ حرم قرار دیا ہے. دجال کوشش کرے گا مدینہ میں داخل ہونے کے لیے. کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا مدینہ شہر میں داخل ہونے کے لیے. مگر رب کائنات دجال کا منہ واپس کی طرف دے دے. رب کائنات دجال کا منہ موڑ دے گا. اور سنو کہ آخری وقت میں روئے زمین پر صرف جو خطہ آباد ہوگا، جو خطہ فتنے سے محفوظ ہوگا، جو خطہ ہر طرف سے محفوظ ہوگا، وہ صرف اور صرف مدینہ شہر. مدینہ شہر کی یہ فضیلت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مدینہ شہر ایسا کہ اس کے اندر غریب قبریں ہیں. میں قیامت کے دن اٹھوں گا، میں یہاں سے اٹھوں گا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر